بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بار بار ڈسٹربنس نہ ہو. اس لیے تھوڑا اور آگے آ اور دیگر سلوات پڑھے. پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس جگہ پہ جمع ہوئے خدا اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. یہ مہینہ ماہ عبادت ہے اور جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں بھی پروردگار عالم انسان کو انسان کی خلقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا، اور اگر خلق کیا ہے تو ایک مقصد کے لیے خلق کیا. کائنات میں ہر شے جو بنی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے. اگر آپ اپنا مقصد بھول جائیں گے
تو آپ غلط چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے۔ ہر وہ شے جو آپ کو آنکھ سے نظر آتی ہے اس کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر بھی آپ دیکھیں، وہ بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنایا۔ پہلی بات کہ ٹیشو پیپر کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ایجاد ہوتی ہے۔ ممبر کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر اس کی ضرورت ہوگی تو اس کی ایجاد ہوگی۔ اب اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی جو کیا جاتا ہے وہ اس کی ضرورت کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اگر بنانے والا بناتا تو اس کو کرسی کی طرح بنا دیتا ہے۔ اس کو اتنا اوپر رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ ضرورت تھی کوئی بندہ یہاں پر بیٹھے تو کچھ لوگ نیچے بیٹھیں تاکہ یہ ان سے کیا ہو، مخاطب ہو۔ اسی طرح ہر شے جس نے بھی بنائی ہے کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی ہدف کے لیے بنائی۔ اب ممبر اس لیے نہیں بنا کہ مثلا یہاں پہ بندہ کوئی ڈیکوریشن پیس رکھنا شروع کر، نہ ٹیشو پیپر اس مقصد کے لیے بنا کہ مثلا بندہ اسے کھانا شروع کر دے۔ اس کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو جب آپ انسان ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتے، ٹی شرٹ بناؤ، جینز بناؤ، کھانے کی چیزیں بناؤ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے۔ بنانے سے پہلے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اسی مقصد کے حساب سے ڈیزائن کی جا رہی ہے۔ گرمی جن ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، سردی جن ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے وہاں کی ڈریسنگ ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ پروردگار عالم نے ایک وجود بنایا جس کا نام ہے انسان، اور خود اس انسان کو بنانے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ اب اس دنیا میں آپ کو بلی بھی نظر آتی ہے، گھوڑا بھی نظر آتا ہے، کتا بھی نظر آتا ہے، کئی پرندے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان تمام مخلوقات کے بیچ میں ہمارا وجود بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کبوتر کس مقصد کے لیے بنا، بلی کس مقصد کے لیے بنی، کتا کس مقصد کے لیے بنا، مرغی کس مقصد کے لیے بنی، اور ساتھ میں میرا وجود بھی ہے، میں کس مقصد کے لیے بنا۔ تو جب تک آپ اپنی ڈیفینیشن کا علم نہیں رکھیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا یوز کیا ہے۔ کہ میں کئی اوقات مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل بنانے والے نے موبائل کو کسی مقصد کے لیے بنایا، اب یہ اپنے مقصد کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کا یوز اس کے مقصد کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ چائے لے کر آنا چاہے اور اپنے آئی فون کے اوپر چائے کا کپ رکھ دے کہ مولانا ہم بہت امیر ہیں اور ہم آئی فون کو ساسر بنا کے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو میں بولوں گا امیری اپنی جگہ، لیکن یہ بیچارہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا، یا آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو کیونکہ اپنے مقصد کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جب دعائے قبیل میں آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ ظلمت نفسی وتجررت بجہلی، کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر کیا کیا، ظلم کیا۔ حالانکہ ایک عیاش آدمی نے کون سا ظلم کیا ہے؟ یزید نے اپنے اوپر کون سا ظلم کیا ہے؟ امیر شام نے اپنے اوپر مثلا کون سا ظلم کیا ہے؟ یا دنیا کے جتنے عیاش لوگ ہیں ساری زندگی گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنائیں کرتے ہیں، پوری زندگی عیاشی کرتے ہیں، اس نے کون سا ظلم اپنے اوپر کیا ہے؟ وہ تو پوری زندگی مزے لے رہا تھا، تو یہ کیوں بولے گا گنہگار قیامت کے دن کہ ظلم تو نفسی؟ دوسرا جملہ وتجررت بجہلی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا، مطلب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میں کس مقصد کے لیے بنا ہوں، اور جب اس کے برخلاف میں اپنے وجود کو استعمال کرتا ہوں، یہی سب سے بڑا کیا ہے، ظلم ہے۔ مثلا یہ پگڑی ہے، پگڑی اگر سر پر ہو تو انصاف ہے، لیکن اگر پاؤں میں رکھوں تو یہ اس کے ساتھ کیا ہے، ظلم ہے۔ پاؤں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، پگڑی کے ساتھ ظلم ہے۔ چیز کو وہاں رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہیے یہ انصاف ہے، اس کے برخلاف اس کو استعمال کرنا یہ اس کا ظلم ہے۔ جوتیاں اگر پاؤں میں ہو تو صحیح ہے، پر جوتیاں اگر کوئی سر پر رکھے تو یہ جوتیوں پر ظلم نہیں ہے، سر پر ظلم ہے، کیونکہ جوتیوں کا مقام سر نہیں ہے، اور سر اس لیے بنا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا رکھی جائے، جوتیاں رکھی جائیں۔ تب امیر المومنین فرماتے ہیں وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ رکھنے کے قابل ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ اگر اس کے برخلاف رکھو گے تو یہ اس کے خلاف ہے۔ تو جب تک آپ اپنے یوز کو نہیں پہچانیں گے کہ میں کس مقصد کے لیے بنا، اور جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے وجود کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دو گے۔ آنکھ کس مقصد کے لیے بنی، کان کس مقصد کے لیے بنا، زبان کس مقصد کے لیے بنی، ہاتھ کس مقصد کے لیے بنے، تو جو چیزیں پروردگار عالم نے دی ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی۔ مثلا گاؤں میں
یہ ٹی وی پر بھی آیا ہے، خاتون اس کے گھر میں گئے، گاؤں والوں کی خاتون تھی، اس کے گھر میں گئے، کیا دیکھا اس کے گھر میں فریج پڑا ہوا ہے. اب کیونکہ وہ دیہاتی خاتون تھی، اسے پتا بھی نہیں تھا فریج کا یوز کیا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا کہ فریج کے اندر جوتے رکھ لیے، کپڑے رکھ لیے اور اسے الماری بنا دیا. تو دیکھنے والے نے کہا بھائی فریج اس مقصد کے لیے بنانے والے نے نہیں بنائی. اس نے کہا کسی بھی مقصد کے لیے بنی ہے، میرے تو کام آ رہی ہے، میں تو اس کو الماری کی طرح کیا کر یوز کر رہی ہوں. الیکٹریسٹی تھی نہیں وہاں پہ، بجلی تھی نہیں، تو فریج واقعی اس کے کسی کام کی تھی نہیں. اب کسی اور مقصد میں فریج یوز تو ہو رہا تھا لیکن اس مقصد کے لیے فریج بنا نہیں تھا. تو کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. معرفت پروردگار عالم بھی اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. یعنی اللہ کی پہچان بھی اپنی پہچان سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم خود کو نہ پہچانیں، یعنی سب سے پہلا کویشچن جو آپ نے اپنی نسلوں سے کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے، اور رات کو پوری رات سوچیں کہ بھائی میں واقعا ہوں کیا، میں کس مقصد کے لیے بنا. جب تک مجھے اپنا آپ ہی پتا نہ ہو تب تک میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے یوز بھی نہیں کر سکتا. اور خدا نے کہا کہ جنوں اور انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے. اب معصوم سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے لفظ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ایک تصور کو پیدا کرتا ہے. جس کو اردو آتی ہے اردو کے لفظوں کو سمجھے گا، جس کو پرشن نہیں آتی میں یہاں فارسی بولنا شروع کر دوں تو سم بکم عمیٌ کا ماحول ہو جائے گا کہ مولانا کیا بول رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میرے لفظ معنی نہیں رکھتے، لیکن ان لفظوں کی معنی آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں. اور آپ پورچگی میں بات کرنا شروع کر دیں گے تو میرے لیے سم بکم عمیٌ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ان لفظوں کا کوئی معنی نہیں ہے، میرے ذہن میں ان کا کوئی معنی موجود نہیں ہے. تو لفظ معنی رکھتے ہیں جب تک معنی نہ ہو سکتا ہے کہ لفظ آپ کے لیے اچھا ہو میرے لیے برا ہو سکتا ہے کہ لفظ میرے لیے اچھا ہو آپ کے لیے برا ہو. ایران میں ہمارے ایک پروگرامر دوست تھے، پتہ نہیں یو پی سے انڈیا سے آئے تھے، تو ہمارے استاد تھے تو ان سے بات کرتے تھے تو کر کے مولانا سے باتیں کر رہے تھے. مولانا تمہیں یہ بولا میں نے صحیح نہیں ہے مولانا. تو لوگ کہہ رہے مولانا کی بے ادبی کر رہے. ہم نے کہا نہیں وہاں پہ ہوتا ہے یہ بات ایسے کرتے ہیں. تو اس کے ذہن میں یہ لفظ بے ادبی والا نہیں ہے، سننے والے کے ذہن میں لفظ ہو سکتا ہے بے ادبی والا موجود ہو. تو کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس کا ترجمہ کوئی مفتی اور مولوی آپ کے لیے کرے گا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ایک مقصد کے لیے تاکہ وہ کیا کریں، اللہ کی عبادت کریں. اب بھائی 24 گھنٹے میں سے اب کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہو؟ دن میں 24 گھنٹہ 8-9 گھنٹے تو سو لیے، باقی بچے ہمارے تقریباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے اس میں بھی کام پہ چل لیے، اور بیچ میں تھوڑی بہت عبادت کر لی تو ہم نے 17 منٹ 18 منٹ 19 منٹ بڑے زور سے نماز پڑھ لی. اور خدا نے کہا کہ خلقت کا مقصد کیا ہے؟ بندہ عبادت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہم مصلی عبادت پر بیٹھے رہیں تب جا کے خلقت کا مقصد پورا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں تصور عبادت کیا ہے. جب میں بولتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، زیارت اہل بیت. تو ہم نے عبادت کو محدود کر دیا چند تصورات میں. اب بندہ سال میں کتنی زیارت کرے مال حسین کی؟ سال میں کتنی مرتبہ حج پہ جائے گا؟ منیمم 1 مرتبہ نا، 10 مرتبہ تو کوئی حج پہ نہیں جائے گا. چلو پورے دن میں مصلی پہ کتنے گھنٹے بندہ بیٹھ لے گا؟ بڑا عابد ہو، بڑا زاہد ہو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں بیٹھے گا. تو یہ جب خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہم تو خلقت کے مقصد کو پورا ہی نہیں کر رہے. اور اگر واقعا کوئی پورا کرنا بھی چاہے تو امپاسبل ہے. بندہ اگر 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جائے تو بچوں کو کھانا کون لا کر دے گا؟ ہاں، گھر کے خرچے کون پورے کرے گا؟ اگر کما کر نہ لائے اور 24 گھنٹہ مصلی عبادت پر بیٹھے اور کہے کہ بس میں نے تو ذکر پروردگار عالم کرنا ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرنی اور پورا دن اللہ اللہ کرنا ہے، تو جو تصور عبادت آپ نے ذہنوں میں بنایا ہے وہ تصور ہی غلط ہے. نماز عبادت کا جز ہے، پوری عبادت نہیں ہے. حج عبادت کا جز ہے، پوری عبادت نہیں ہے. زکات عبادت کا جز ہے، پوری عبادت نہیں ہے. پھر تو اس بندے نے اعتراض کیا امیر المومنین پہ. مولا سلمان کہتا ہے میں پوری رات عبادت کرتا ہوں اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے پوری رات سوتا رہتا ہے. امام نے کہا اعتراض سلمان پر ہے تو سلمان سے پوچھو. جب جناب سلمان کو بلایا گیا کہ سلمان واقعہ تو سوتا رہتا ہے، یہ کہہ تو اس کے ذہن میں عبادت کا مطلب یہ تھا پوری رات مصلی پہ بیٹھنا. تو سلمان نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا جو وضو کر کے سوتا ہے رات کو سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. تو عبادت کوئی اور تصور ہے، جو ہم نے عبادت کا تصور بنایا ہے وہ الگ ہے. جو پروردگار عالم عبادت کا تصور بتا رہا ہے وہ الگ ہے. کہ رسول خدا کے پاس جب ایک مزدور آتا ہے، اس کے ناخنوں پہ
مزدوری کے نتیجے میں مٹی جمع ہو جاتی ہے، رسول خدا اس کے ناخنوں سے مٹی اٹھا کر اس مٹی کا بوسہ لیتے ہیں. دیکھنے والے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مزدور اللہ کی راہ میں جب رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے بدن سے بھی جو پسینے کے قطرے گرتے ہیں وہ پسینے کے قطرے نہیں، وہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو بدن سے گر رہے ہیں. تو تسبیح صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرنا، تسبیح یہ ہے کہ اگر آپ حکم پروردگار عالم کی اتباع کرتے ہوئے رزق حلال کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں، کہ فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بندہ اپنے رزق حلال کی تلاش میں اپنی فیملی کے حوالے سے باہر نکلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، کیونکہ آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہیں. اب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا سے پوچھا کہ مولا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو خلق کیا ایک مقصد کے لیے، اور مقصد کیا ہے؟ عبادت. کا مولا کتنی دیر بندہ عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے فرمایا لیعبدون سے مراد یہ نہیں کہ نماز و روزہ حج و زکات، وہ جز عبادت ہے. لیعبدون سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انس اور جن کو خلق کیا لیعرفون، تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتا ہے پروردگار عالم نے اس بندے کے لیے کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی. تو ہماری خلقت کا مقصد کیا بنا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. اب معرفت کے ساتھ کمانے جاؤ تو عبادت، معرفت کے ساتھ رات کو سو جاؤ تو عبادت، معرفت کے ساتھ شادی کرو تو عبادت، معرفت ہوتے ہوئے بچے پیدا کرو تو عبادت، معرفت ہو اور بندہ کلام کرے تو عبادت، معرفت ہو بندہ سانسیں بھی لے تو عبادت. تو 24 گھنٹے ہمارے کیا بن جائیں گے؟ عبادت میں گزر جائیں گے. اب یہ معرفت کیا ہے، کہاں سے ملتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے؟ پھر پاک معصوم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے خدا کی معرفت حاصل کی. پھر امیر المومنین کا جملہ وفیک عالم الاکبر، تو یہ سمجھتا ہے تو بہت چھوٹا سا وجود ہے لیکن تیرے اندر خدا نے بہت بڑی کائنات کو سمایا ہوا ہے. تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات کو سمجھنے سے پہلے اپنے وجود کی کائنات کو سمجھیں. جب اپنی کائنات سمجھ میں آ جائے گی تو علی بن ابی طالب کی کائنات بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو ابتداء معرفت اپنے وجود سے شروع کرنی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ڈیفینیشن بتاؤں کہ انسان کیا ہے، سوال کو میں ذرا بدل دیتا ہوں. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ انسان کیا نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بولوں گا انسان کیا ہے تو لاکھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن جب میں یہ بولوں گا کہ انسان کیا نہیں ہے تو ہم چیزوں کی نفی کرتے جائیں گے. مثلا انسان موبائل نہیں، انسان پتھر نہیں، انسان پنکھا نہیں، انسان ایسی نہیں. تو نہیں کو جب سمجھتے جائیں گے تو آخر میں جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. تو کبھی خود سے سوال کریں، یہ نہیں پوچھے انسان. ہمارے حوزہ علمیہ میں ایک تعریف پڑھائی جاتی تھی جب طالب علم تھے تو فرماتے تھے الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. ابھی جو ہمارے نئے علماء ہیں عرفاء ہیں انہوں نے اس ڈیفینیشن کو ریجیکٹ کیا ہے کہ اگر بولنا انسانیت ہوتا تو بولتا تو طوطا بھی ہے. تو بولنا کمال انسانی نہیں ہے. ایک طوطا بھی بول لیتا ہے، کوئی 2000 ورڈ بولتا ہے، کوئی 5000 ورڈ بولتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ انسان کیا ہے، پہلے آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں کیا نہیں ہوں. کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں میں ہوں جبکہ میں وہ نہیں ہوتا. اور جب میں وہ سمجھ لیتا ہوں میں ہوں تو اپنے لیے وہ انتخابات کرتا ہوں، وہ سلیکشنز کرتا ہوں جو میرے لیے صحیح نہیں ہے، جو کمال بشر نہیں ہے، کمال حیوان ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ انسان کیا نہیں ہے. اب آپ سے چھوٹا سا سوال کروں گا، ذہن میں آپ جواب سوچئے گا. اب سوال یہ ہے کیا انسان پتھر ہے؟ سوال آ رہا ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ کیا انسان پتھر ہے؟ کیوں بولتے ہیں بلا بلا پتھر دل ہے؟ آپ تو بالکل پتھر دل ہو. اچھا انسان پتھر کیوں نہیں؟ پتھر میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مثلا یہ سر پہ پتہ نہیں پلاسٹک کی جو بھی ہے دیواریں مثلا پتھر کی ہیں، تو آپ بولیں گے انسان پتھر نہیں ہے. بھائی انسان کیوں پتھر نہیں ہے؟ پتھر میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اصلاً پتھر ہے کیا؟
پتھر سخت ہے، انسان کی ہڈی بھی سخت ہے. ہاں؟ کون سی چیزیں ہیں جو پتھر کے پاس نہیں میرے پاس ہیں؟ اور ایسی کون سی چیز پتھر میں اور مجھ میں کامن ہے؟ کیا آپ بولیں کہ پتھر بھی ایسا، میں بھی ایسا، لیکن میں جیسا ہوں ویسا پتھر نہیں ہے. پتھر میں ایموشنز نہیں ہوتے، انسان میں ایموشنز ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو بولتے ہو تم پتھر دل ہو، مطلب تیرے اندر ایموشنز ہی نہیں. جو بندہ روتا نہیں، جس انسان کو دکھ نہیں ہوتا، جس انسان کو پیار نہیں ہوتا، جس انسان کو محبت نہیں ہوتی، آپ کیا بولتے ہو؟ یہ پتھر دل ہے. پتھر لفظ کیوں بولتے ہو؟ کیونکہ پتھر میں ایموشنز نہیں ہوتے. پہلا سوال آپ نے سوچ لیا کہ انسان پتھر نہیں ہے، پر پتھر جیسا ہے. پتھر کی کوالٹی اس کے اندر ہے. پتھر سخت ہے، انسان کی ہڈی بھی پتھر کی طرح سخت ہے. کائنات کی نازل ترین وجود جو خدا نے بنایا ہے، ابتدائی وجود، اسے ہم جماد بولتے ہیں، جس کو آپ پتھر بولتے ہیں. جماد کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جمود ہے. بعض اوقات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علمی محفلوں میں، جمود فکری. دشمن چاہتا ہے تیری فکر کو جامد کر دے. جب فکریں جامد ہو جاتی ہیں نا پتھر کی طرح، یعنی تمہاری فکر کو فریز کر دے. جب فکر ایک جگہ پہ اسٹاپ ہو گئی نا، انسان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. جسے کہتے ہیں جمود فکری. اہل بیت کا کام کیا ہے؟ یہ جو فکر منجمد ہو چکی ہے اس فکر کو پگھلانا، اس فکر کو نرم کرنا. اب ایک چیز جامد جب ہوتی ہے جب حد سے زیادہ سردی آ جائے، چیزیں جب مائنس میں چلی جاتی ہیں تو ہر چیز جمنا شروع ہو جاتی ہے. جب ایک چیز کا اثر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اس کی لپیٹ میں ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پتھر جامد ہے، لیکن حد سے زیادہ جب پتھر کو گرمی ملتی ہے تو پتھر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. تو ہم پتھر نہیں ہیں، پر ہمارے وجود میں کہیں نہ کہیں وجود جسمانی میں پتھر کی سختی موجود ہے. مطلب پتھر کا اثر ہمارے اندر موجود ہے، پر کمپلیٹلی ہم پتھر نہیں ہیں. اب پتھر کے بعد اللہ نے ایک ترقی یافتہ وجود بنایا جس کو بولتے ہیں نبات. اب آپ سے سوال کروں گا، کیا ہم درخت ہیں یا نہیں؟ انسان درخت ہے؟ نہیں ہے. اب درخت میں اور پتھر میں فرق کیا ہے؟ جب میں بولوں گا کیا درخت پتھر ہے تو آپ بولیں گے درخت پتھر نہیں ہے. لیکن پتھر میں اور درخت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ درخت ایک ترقی یافتہ وجود ہے پتھر سے زیادہ. پتھر آپ 100 سال بھی یہاں رکھو پتھر پتھر رہے گا. گھر آپ نے بنا دیا، 100 سال کے بعد بھی آؤ گے بلڈنگ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. جو درخت ہے وہ پتھر کی طرح سخت تو ہے، لیکن ایک درجہ اور ایک لیول تھوڑا اللہ نے اس کو ترقی عطا کی. وہ ترقی یہ ہے کہ درخت میں نمو ہے. پتھر پتھر ہی رہتا ہے، بڑا نہیں ہوتا. لیکن آپ گندم کا دانہ اٹھاؤ، جو کا دانہ اٹھاؤ، سخت ترین گٹھلی اٹھاؤ، آم کی گٹھلی اٹھاؤ، اخروٹ کی گٹھلی اٹھاؤ، کوئی سخت ترین گٹھلی اٹھاؤ، وہ پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے. لیکن خدا نے اس کو ایک درجہ ترقی دی. ترقی کیا دی؟ اس میں نمو پیدا کی، اس میں بڑھنے کی طاقت موجود ہے. تو ہم پتھر نہیں، پتھر والی سختی ضرور ہے ہمارے اندر. ہم درخت نہیں، پر درخت والی صفات ہمارے اندر موجود ہے. پتھر سخت، ہم سخت. درخت کے اندر نمو بھی بڑا ہوتا ہے. آپ کا بچہ 1 سال کا تھا، اس نے درخت کی طرح بڑا ہونا شروع کر دیا. 2 کا ہوا، 3 کا ہوا، قد بڑا، بال بڑے، وزن بڑا. وجود کی ہر شے درخت کی طرح کیا ہو رہی ہے؟ بڑی ہو رہی ہے. تو درخت پتھر سے ایک لیول ترقی یافتہ ہے. پتھر میں نمو نہیں ہے، بڑا نہیں ہوتا. درخت کے اندر نمو موجود ہے، تبھی اسے نباتات بولتے ہیں. مطلب وہ چیزیں جو سخت ہیں لیکن بائی ٹائم کیا ہوتی ہیں؟ بڑی ہوتی ہیں. تیسرا سوال، انسان پتھر نہیں پر پتھر والی سختی ہے. انسان نبات نہیں، درخت نہیں، پودا نہیں، پر انسان پودے کی طرح بڑا ضرور ہوتا ہے. مطلب ہم وہ ہیں نہیں، پر اس کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہوئی. تیسرے لیول کی مخلوق جسے حیوان بولا جاتا ہے. اب بولیں گے کیا حیوان پتھر ہے؟ بولیں گے پتھر نہیں، پر پتھر والی سختی حیوان میں ہے. کیا حیوان نبات ہے؟ حیوان نبات نہیں، درخت نہیں، پر درخت کی طرح حیوان بھی انسان کی طرح بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. اب کون سی چیز حیوان میں ہے جو درخت میں نہیں؟ درخت میں نمو ہے، پتھر میں نہیں. پتھر پست ہو گیا.
درخت اس سے ایک درجہ بیٹر ہوا کیونکہ اس کے اندر نمو موجود ہے، بڑا ہوتا ہے۔ حیوان کے اندر دونوں صفات ہیں، بدن میں وہ سختی بھی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، نمو بھی ہے۔ تیسری چیز حیوان میں ہے جو درخت میں نہیں ہے، درخت چل نہیں سکتا، حیوان چل سکتا ہے۔ درخت میں ایموشنز نہیں ہے، حیوان ایموشنز ہے۔ درخت بچے پیدا کرتا ہے، اپنا حیوان بچے پیدا کرتا ہے، حیوان شادی کرتا ہے، حیوان میں شہوت ہے، حیوان میں غصہ ہے، حیوان میں انتقام کا جذبہ ہے، حیوان میں لالچ ہے۔ یہ ساری چیزیں حیوان میں موجود ہیں جو درخت میں نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ حیوان کے اندر اللہ نے ایموشنز رکھے ہیں نا۔ شہوت حیوانیت ہے، لالچ حیوانیت ہے، دوڑنا حیوانیت ہے، غصہ حیوانیت ہے۔ اب یہ چیزیں ایک حیوان کے اندر ہیں پر درخت کے اندر نہیں اور پتھر کے اندر نہیں۔ اب آپ سے سوال ہے، آپ پتھر نہیں پر پتھر والی عادتیں ہیں، آپ درخت نہیں پر درخت کی طرح بڑے ہوتے ہو، کیا آپ حیوان ہیں؟ نہیں، لیکن کون سی چیزیں مجھ میں اور اس میں کامن ہیں؟ یہ بیسک پوائنٹ ہے۔ مطلب اگر میرے اندر سختی ہے یہ کمال انسانی نہیں ہے، یہ پتھر کا کمال ہے۔ اگر میں بڑا ہو رہا ہوں یہ بھی کمال انسانی نہیں ہے، یہ کمال درخت ہے۔ اگر میں کھانا کھاتا ہوں یہ بھی کمال انسانی نہیں ہے، کھانا تو ایک بکری اور کتا بھی کھاتا ہے۔ اگر میرے اندر شہوت ہے یہ بھی کمال انسانی نہیں ہے، کیونکہ شہوت تو گھوڑے اور حیوانوں کے اندر بھی۔ اگر میں رات کو سوتا ہوں یہ بھی کمال انسانی نہیں ہے، کیونکہ سوتا تو بکرا بھی ہے، سوتی تو بھینس بھی ہے۔ اگر میں شادی کرتا ہوں یہ بھی کمال انسانی نہیں، شادی تو ایک کتا بھی کرتا ہے۔ اگر میں بچے پیدا کرتا ہوں یہ بھی کمال انسانی نہیں ہے، بچے تو گدھوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا شادی تو حیوان بھی کرتے ہیں، فرق جو اس کی شادی میں مولوی نہیں ہوتا، آپ کے بیچ میں مولوی ہوتا ہے، مولوی رکھنے سے پتا چلتا ہے تو انسان ہے۔ اب ڈیفائن کرتے جاؤ نا، کون سی چیزیں اس کے پاس ہیں جو میرے پاس ہے؟ درخت والی سختی، پتھر والی سختی، درخت کی طرح بڑا ہونا، حیوان کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں، یہ کمال انسانی نہیں، کمال حیوانی ہے۔ وہ سوتا ہے میں بھی سوتا ہوں، یہ بھی کمال حیوانی ہے۔ وہ بچے پیدا کرے میں بچہ پیدا کروں، یہ بھی کمال حیوانی ہے۔ وہ بھی صبح اپنی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، میں بھی صبح سے رزق کی تلاش میں نکلتا ہوں، یہ بھی کمال حیوانی ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے بڑی کیئر کرتا ہے، ہرن بچوں کو بچاتی ہے، بندر بچوں کو بچاتا ہے، اور کئی مقابلوں میں اپنی جان گنوا دیتے ہیں اپنے بچے کو بچاتے بچاتے۔ اب یہ کچھ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں بچوں کی بڑی کیئر کرتا ہوں، بچوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، کوئی حیوانی بچوں کا خیال کرتا ہے۔ کوئی یہ بولے مولانا مجھے اپنے وطن سے بڑا پیار ہے، حب وطن، حب زمین، تو جنگل کا خیال تو شیر بھی کرتا ہے، اسے بھی تو اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے۔ مولانا میں بڑی فیملی کا خیال کرتا ہوں، ہاتھیوں کو دیکھا کس طرح فیملی کی طرح چلتے ہیں ایک ساتھ۔ مولانا کوئی مر جائے تو میں اس پہ روتا ہوں، ہاتھیوں کو بھی تم نے روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ ساری حیوانی۔ مولانا میرے اندر غیرت ہے میں اس لیے انسان ہوں، بھائی غیرت رکھنا یہ کمال حیوانی ہے۔ کبیر المومنین فرمائے غیرت سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو، حیا سیکھنا ہے تو کوے سے سیکھو، صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں نکلنا سیکھنا ہے تو وہ بھی کوے سے سیکھو، عفت سیکھنی ہے وہ بھی کوے سے سیکھو۔ انسان کو بتا رہے ہیں کہ کوے سے سیکھو، غیرت مرغے سے سیکھو۔ تو امیر المومنین کیا بتانا چاہ رہے کہ یہ جو کمالات تیرے اندر ہیں یہ کمالات انسانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں تو پرندے گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں، شدید گرمیاں آتی ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سیر و سفر، یہ ساری چیزیں حیوان کے اندر بھی ہیں۔ اب تو مجھے بتا کہ تو کیا ہے؟ یہ تو ساری چیزیں تھی کہ تو نہیں ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے واقعہ میں ہوں کیا؟ کھانے پینے کی وجہ سے انسان ہوں وہ تو حیوان کے اندر بھی ہے، بدن بڑا ہو رہا ہے اس لیے انسان ہوں وہ تو درخت بھی بڑا ہو رہا ہے، وجود کی سختی کی وجہ سے انسان ہوں وہ تو پتھر کے اندر بھی ہے، شہوت کی وجہ سے انسان ہوں وہ تو حیوان کے اندر بھی ہے، بھوک لگتی ہے اس لیے انسان ہوں وہ تو حیوان کے اندر بھی ہے۔ تبھی تم فلسفہ عبادت کو نہیں سمجھ پاتے۔ کسی نے کہا مولانا خدا غنی مطلق ہے، خدا کریم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ کو میرے روزے رکھنے سے کیا ملتا ہے؟
ایک مرتبہ بولے 40 ماہوں سے زیادہ محبت کرے کہ میری ماں تو مجھے بھوکا دیکھنا برداشت نہیں کرتی اور اسے مزہ آتا ہے میں بھوک میں رکھنے سے. صبح 5 بجے سحری کرو، شام تک بندہ بھوکا رہے، پسینہ بہائے، پانی بھی نہ پیو، کھانا بھی نہ کھاؤ، بھائی اسے کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ یہ کیسا پیار ہے جو بندے کو بھوکا رکھ رہا ہے؟ یہ کیسی 40 ماہوں سے زیادہ محبت ہے کہ میری بھوک میں اللہ کو سکون مل رہا ہے؟ میرا دل ہے کھانا کھاؤں. ماؤں کے جب بچے نئے نئے بالغ ہوتے ہیں نا تو فونے کرتی ہیں، مولانا بچہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تھوڑی بہت چھوٹ مل جائے گی. ماں ہوتی ہے نا، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور بچہ پیاس میں بھوک میں وہ دیکھ نہیں سکتی ہوگا، کہتے میری ماں مجھے بھوکا نہیں دیکھ پا رہی اور خدا کو بڑا مزہ آ رہا ہے 30 دن. یہاں تو پھر بھی روزہ آسان ہے، یو کے میں تو بندے رات کے 2 بجے سحری اور پھر رات کو 10 بجے افطاری. 18 گھنٹے کا روزہ بندہ رکھے، واقعی اللہ کو کیا ملتا ہے؟ کیوں کہ میں نے خود کو نہیں سمجھا، کیوں کہ مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں. سب سے بڑی مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں روزہ میرے لیے، روزہ تیرے لیے نہیں ہے، روزہ جسم کے لیے. کیونکہ مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں. میں نے سمجھ لیا کہ انسان باڈی ہے. اب بھوک کسے مل رہی ہے؟ بدن کو. پیاس کسے مل رہی ہے؟ بدن کو. روح تو نہ بھوکی رہتی ہے نہ پیاسی رہتی ہے. یہ جتنے احکام شریعت ہیں وہ جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہے. اللہ کو کیا ملے گا میری بھوک سے، میری پیاس؟ اللہ کیوں مجھے تکلیف میں؟ اللہ جسم کو تکلیف میں ڈالتا ہے، روح کو نہیں ڈالتا. خدا محافظ روح ہے، تو محافظ جسم ہے. جتنی سختیاں ہیں جسم کے لیے، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے، بولو گھر سے نکالوں گا نہیں، اس کو چمکا کے گھر میں رکھوں گا، کہیں ٹائر نہ میرے ہو جائیں، کہیں اسکریچ نہ آ جائیں. اب دنیا بولے گی اتنی مہنگی گاڑی ہے اس کے لیے، اس سے کیا لیا جائے؟ کام لیا جائے. یہ روڈ پہ چلے، یہ ڈامبر پہ لگے، یہ ٹائر گھسے، تھوڑا انجن کو زور آئے، یہ بنی اس کے لیے ہے نا. یا پرانے زمانوں میں ایک بندہ اپنے لیے گدھا لے کر آ جائے، گدھے کس لیے ہوتے تھے؟ کام کے لیے. تو بولے نہیں، گدھے کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اس کو ریسٹ کرواؤں گا، اس سے کام نہیں لوں گا. تو دنیا کیا بولے گی؟ گدھے کو کام نہیں کرواؤ گا، نکما بن جائے گا. پھر کام کرانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مثلا پچھلے زمانے میں گدھے کے سامنے گاجر لٹکا دیتے تھے، وہ گاجر کے چکر میں پورا دن چلتا رہتا تھا. یا اسے پورا دن کام کرواتے تھے، شام کو آگے ٹھیک ٹھاک چارہ دیتے تھے. جس دن کام نہیں کرتا تھا وہ گدھے کو چارہ بھی، وہ گدھا سمجھ جاتا تھا کام کروں گا تو چارہ ملے گا، کام نہیں کروں گا تو چارہ نہیں ملے گا. یہ جسم بھی ایک گدھا ہے، سمجھو. اسے کھانا اچھا لگتا ہے، سونا اچھا لگتا ہے، آرام اچھا لگتا ہے، آسائش اچھی لگتی ہے، سکون اچھا لگتا ہے. یہ 24 گھنٹہ سفرے پہ بیٹھا رہے، کھاتا رہے، اس کو مزہ آتا ہے، ہٹا کٹا ہو جائے، اسے تو سکون ملتا ہے. اللہ کہتے ہیں جسم کو میں نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے، تجھے جسم کی خدمت کے لیے نہیں بھیجا. یہ تیرا خادم ہے، تو اس کا خادم نہیں. اور ہم نے الٹا کر دیا، جو ہماری خدمت کے لیے بنا تھا صبح سے شام ہم اس کی خدمت کے لیے. آج اس کو کیا کھلانا ہے، آج اس کو کیا پلانا ہے، آج اس کو کہاں سلانا ہے، 24 گھنٹہ ہم اس کے کیا بن گئے؟ خادم بن گئے. خدا کہتا ہے رمضان کے مہینے میں لا اور اسے بتا یہ کس کے لیے بنا تھا. یہ کھائے گا تیری مرضی سے، یہ پیے گا تیری مرضی سے، اس پہ سختی کر. اگر سختی نہیں کرے گا جہاں اس کا من آئے گا. کتنے لوگ ہیں جو جسم کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کیا میری عادتیں میری غلام ہے یا میں اپنی عادتوں کا غلام. عادت کیا ہے؟ جسم کو جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ آپ کو کیا بنا دیتا ہے؟ اپنا غلام بنا دیتا ہے. کسی کو گٹکے کی عادت، کسی کو نسوار کی عادت. یہاں پٹھان تو نہیں ہے انڈیا سے لوگ زیادہ سے گٹکے کی عادت ہے. کسی کو سگریٹ کی عادت. ہٹا کٹا بندہ باتھ روم نہیں جا سکتا جب تک یہ سگریٹ نہ. غلام بن گیا نا کس کا؟ سگریٹ. اب پورے جسم نے اتنے بڑے آدمی کو سگریٹ کا غلام بنا دیا. کئی لوگ چائے کے ایک کپ کے غلام ہوتے ہیں. بندے کے سر میں درد، کوئی کام ہی نہیں کر پا رہا جب تک چائے کا کپ نہ پینا. کیونکہ جسم کو تو نے کیا بنا دیا ہے؟ جسم نے ایک چیز کی عادت اپنے اندر ڈال دی. اب تو صبح سے شام تک اسی عادت کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. جب تک تجھے پتا نہیں ہوگا کہ واقعا انسان کیا ہے. یہ عبادات جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہے.
بقاء روح کے لیے ضرور ہے، کیونکہ جسم جتنا تیرے کنٹرول میں ہوگا روح اتنا کما پائے گی، جسم جتنا تیرے اختیار میں ہوگا اتنا تو اپنی آخرت کو بنا پائے گا۔ تو راکب ہے یا مرکب ہے، تو سوار ہے یا تیری سواری ہے، تو جسم پہ سواری کرنے ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ، فرماتے ہیں سرکش گھوڑا ہے، اسے اگر چھوڑ دو گے جہاں اس کا دل کرے گا یہ دوڑنا شروع کر دے گا۔ فرمائیے تیرا کام ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ گھوڑا تب کام کا ہے جب آپ بولے جہاں چلے، جہاں آپ بولے دیکھے، جس ڈائریکشن میں آپ بولے یہ چلنا شروع کر دے۔ لیکن اگر تو اس پہ سوار ہو گیا، یہ سرکش ہو گیا، یہ خود کو بھی قتل کرے گا، تیرا بھی قاتل بنے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے، آپ اپنے بچے کو بغیر بریک کے گاڑی دے دو اور بول دو مولانا مجھے اپنے بچے سے بڑا پیار ہے، دنیا بولے گی تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں کہ تم نے لاکھوں کی گاڑی بھی دی، گاڑی کا بھی نقصان کیا، بچے کو ڈرائیونگ نہیں سکھائی، بچے کا بھی نقصان کیا، اور جسے پتہ ہی نہیں گاڑی کو ڈرائیو کیسے کرنا۔ ہماری مثال اسی طرح ہے، اتنی بڑی گاڑی اللہ نے ہمیں دی ہے پر ہمیں ڈرائیو کرنا نہیں آتا کہ گاڑی کو چلانا کیسے ہے، اس ریس کہاں سے لگتی ہے، بریک کہاں سے لگتی ہے، ایموشنز کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، خیال کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، قوہ وہم کیا ہے، قوہ خیال کیا ہے، قوہ لامسہ کیا ہے، یہ ساری طاقتیں جو پروردگار عالم نے دی ہیں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ انسان کیا ہے۔ ابھی تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے انسان انسان ہے، پینے کی وجہ سے انسان انسان ہے، شہوت کی وجہ سے انسان ہے، لذت نکاح کی وجہ سے انسان ہے۔ یہ ساری چیزیں حیوان کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے، انسان پتھر نہیں ہے، انسان درخت نہیں ہے، انسان حیوان نہیں ہے۔ جب میں بولتا ہوں انسان حیوان نہیں ہے تو جتنی صفات حیوانی ہے وہ انسانی نہیں ہے۔ شہوت حیوان کے اندر، آپ کے اندر، مطلب اگر میرے اندر شہوت ہے یہ جذبہ حیوانی ہے، جذبہ انسانی نہیں ہے۔ اگر میرا بدن بڑا ہو رہا ہے یہ صفت درخت ہے، صفت انسان نہیں ہے۔ اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے یہ جذبہ حیوان کا ہے، کیونکہ ایک بلی کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اگر میرے اندر شہوت ہے، شہوت ایک حیوان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اب کم و زیاد کرنا، اس کو بڑھانا یا کم کرنا، یہ ہر کسی کی لمٹ الگ ہے۔ تبھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ ضعیف بنایا۔ کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے، کیونکہ میرے اندر اتنی شہوت نہیں جتنی گھوڑے کے اندر ہے۔ میں اتنا کھانا نہیں کھا سکتا جتنی بھینس کھا سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کھاتے ہیں کہ کوئی بھینس بن گئے ہو، یہ مثالیں آپ کیوں دیتے ہیں؟ مطلب وہ بھینس اور وہ کامن ہوتا جاتا ہے۔ ایک انسان کو 100 بار سمجھتا نہیں تو بالکل گدھا ہے۔ آپ کیوں مثالیں دیتے ہو گدھوں کی؟ خود خدا قرآن میں دے رہا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا اپنی پیٹھ پہ کپڑے اٹھاتا ہے۔ ہو سکتا ہم ایک دوسرے کو انسان دیکھ رہے ہیں پر خدا ہمیں گدھا دیکھ رہا۔ اگر وہ صفات گدھے والی صفت آ گئی، صبح سے شام تک حیوانی صفت آ گئی، آج پورا معاشرہ، ویسٹرن معاشرہ دیکھ لے یا دوسرا معاشرہ دیکھ لے، صرف صفات حیوانی کے پیچھے۔ خدا کہتا میں نے تجھے ضعیف بنایا، کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے میں نے تجھے حیوان سے بھی کمزور بنایا۔ کیوں کمزور بنایا؟ کل تو یہ نہ بولے کہ اس چیز کی وجہ سے میں انسان تھا لہذا میں اس سے افضل ہوں۔ آپ بولتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے کیوں اشرف ہے بھائی؟ کیوں اشرف ہے انسان؟ میں اشرف المخلوقات ہوں، میرا جسم حیوان سے کمزور، میری نگاہ حیوان سے کمزور، میری شہوت حیوان سے کم، میرا دوڑنا حیوان سے کم، میرے بچے پیدا کرنا حیوان سے کم۔ میں کس چیز میں اشرف ہو گیا؟ کتے کی سونگنے کی طاقت انسان سے زیادہ، شیر کے دوڑنے کی طاقت انسان سے زیادہ، بھینس کے کھانے کی طاقت انسان سے زیادہ، بچے پیدا کرنے کی طاقت کتیا میں انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کس چیز کی وجہ سے انسان ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تو اشرف ہے؟ تو اپنی کس چیز پہ ناز کر رہا ہے؟ پھر کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے زمین آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ میں کائنات کو تسخیر کیسے کرتا ہوں؟ وہ کون سا پاور ہے کہ اتنے طاقتور شیر کو پنجرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہوں؟ وہ کون سا پاور ہے؟ گھوڑا مجھ سے طاقتور ہے بٹ میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں۔ وہ کون سا پاور ہے کہ میں سفینوں کو چلا کے سمندروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں؟ وہ کون سا پاور ہے کہ میں ہوائی جہاز بنا کے اللہ کی ہواؤں کو چیرتا ہوا سفر کرتا ہوں؟ اس چیز کی وجہ سے تو انسان ہے، جسم کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ یہ پاور تو خدا نے حیوان کو بھی دی ہے۔ میرا جسم اتنا کمزور، نہ گرمی برداشت کر سکے نہ سردی، سردیوں میں کوٹ کی ضرورت، گرمیوں میں کمزور کپڑوں کی ضرورت،
لیکن آج تک کوئی کتا دیکھا کوٹ پہن کے گھومے؟ آج تک کوئی سردیوں میں بطخ دیکھی کہ گرم گرم کپڑے پہنے؟ مطلب خدا کیا بتا رہا ہے کہ بطخ میں تجھ سے زیادہ سردی برداشت کرنے کی طاقت ہے، کوے میں تجھ سے زیادہ طاقت ہے۔ اے انسان، اب پورے معاشرے کو دیکھے، ویسٹرن سوسائٹی ہو یا کوئی اور معاشرہ ہو، صرف لذت یہ حیوانی کو بڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ انسان کا سیکس لمیٹڈ ہے، شہوت لمیٹڈ ہے، پوری ایک انڈسٹری ہے، میڈیسن انڈسٹری، کہ ایسی دوائیں بناؤ انسان کی شہوت بڑھے، شہوت بڑھے، شہوت بڑھے، شہوت بڑھے۔ لمیٹڈ وجود، اللہ نے لمیٹڈ شہوت اب انڈسٹری بنا دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے اس چیز کی وجہ سے انسان، میں یہ لذت لینے کے لیے دنیا میں آیا، پوری انرجی لگا دیتا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ پورا معاشرہ صرف لذت آئے جسمانی کے پیچھے۔ یہ ریسٹورنٹس کی جتنی چین کھلی ہوئی ہیں، کس کے لیے ریسٹورنٹس؟ روح کے لیے، جسم کے لیے؟ کیونکہ انسان کو کھانا پسند ہے، ورائٹی ہو کھانا کتنا زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیے فرق ہے جسم اور فرق ہے روح۔ جسم لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ لذتوں میں خوش ہو جاتا ہے، پر خواہش انسان ان لمیٹڈ ہے۔ یہ کل کا موضوع ہو جائے گا کہ انسان فرق نہیں کر پاتا کہ میرے اندر سے جو خواہش آ رہی ہے، کیا یہ خواہش میرے جسم کی ہے یا یہ خواہش میرے روح کی ہے۔ جب وہ روح اور جسم کو ڈیفائن نہیں کر پاتا، وہ روح کی خواہش کو جسم پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا۔ کیونکہ جسم، آپ کا دل کرے گا، جب بھوک لگتی ہے نا بندے کو، ماہ رمضان ہے تو آپ کو یہ احساس زیادہ ہوگا، جب بھوک لگتی ہے نا دل کرتا ہے پورا سفرہ کھا جاؤں، خواہش ہوتی ہے نا پورا کھا جاؤں، پر جسم لمیٹڈ ہے، تھوڑا کھایا پیٹ بھر گیا۔ اسی طرح شہوت میں ہوتا ہے انسان، دنیا کی ہر لذت محدود ہے، کھانا کھاؤ گے میکسیمم آدھا گھنٹہ سپرے پیٹ فل، پھر لذیذ ترین طعام لایا جائے انسان کہتا ہے دور کرو دور کرو۔ شیطان کو پتا ہے انسان تنوع پسند ہے، کسی جگہ پہ اسٹاپ نہیں مارتا، تبھی دنیا کی ساری فیکٹریز اور انڈسٹریز آپ کے لیے ورائٹی بناتی ہیں، آپ کسی چیز پہ مطمئن نہیں ہوتے۔ کہو گے آج نیا موبائل آ جائے لے لوں، نیکسٹ ایئر اور نیا آ جائے، یہ گاڑی لے لوں اگلے سال اور نئی گاڑی لے جائے، کسی جگہ پہ انسان رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اب شیطان کو بھی پتا ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے، اور انسان کو نہیں پتا کہ میرا مزاج کیا ہے، لہذا ہمیں ورائٹیز میں اتنا گھماتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ واقعی میرے وجود میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور کس چیز کی میں تلاش میں نکلا ہوا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ باڈی کی ڈیمانڈ کیا ہے اور روح کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو آج یہ سوال ذہن میں رکھیے کہ انسان درخت نہیں، انسان پتھر نہیں، انسان حیوان نہیں۔ شہوت جذبہ حیوانی، بھوک جذبہ حیوانی، چلنا پھرنا جذبہ حیوانی، رات کو سونا جذبہ حیوانی، شادی کرنا جذبہ حیوانی، بچے پیدا کرنا جذبہ حیوانی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ انسان کیوں ہے؟ کون سی چیز انسان کے پاس ہے اور حیوان کے پاس نہیں ہے؟ اور آپ بتائیں، نفس تو حیوان میں بھی ہم سے خطرناک ہے، سوچتے تو وہ بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں امیجنیشن حیوان بھی کرتے ہیں، امیجنیشن نہ کرے شکار کیسے کرے؟ ہاں، ایک عقاب امیجن کرتا ہے نا کہ میں نے وہ چیز وہاں سے پکڑنی ہے، یا جب چڑیا گھونسلہ بناتی ہے وداؤٹ امیجنیشن گھونسلہ کیسے بنا سکتی ہے؟ اب آپ بولو حیوان سوچتے نہیں، کیسے ممکن ہے وہ نہ سوچے؟ وہ بھی سوچتے ہیں، محبت کا جذبہ ہے، غم کا جذبہ ہے۔ مومن نے بولا نفس تو اصل نفس خود حیوان ہے نا، ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تجھے ہمیشہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے، تو نفس انسانی جیسے آپ بولتے ہو وہی نفس حیوانی ہے نا، اسی حیوان کو نفس بولا گیا ہے۔ اب نفس کی کیفیتیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس وہی حیوان ہے، یعنی یہی جسم سمجھو تمہارا نفس ہے۔ جب اس نفس کو سرکش جب ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے، مطلب جب اپنی مرضی چلاتا ہے تو نفس ہمارا ہوتا ہے۔
جب لوامہ ہوتا ہے مطلب بالکل آپ اپنی مرضی سے چلاؤ، ایک ایسا گھوڑا ایک ایسا گدھا جسے جہاں موڑو مڑ جائے، پھر یہ لوامہ بنتا ہے، آخر میں نفس مطمئن ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کے جتنے احکام ہیں اس کو اوبے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ آخری منزل نفس ہے. تو نفس برا نہیں ہے، اس کی کیفیتیں اچھی اور بری ہوتی ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں اس نفس کو لوامہ بناؤ، مطمئنہ بناؤ یا امارہ بناؤ. شروع میں یہ امارہ ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے جب آپ 15 سال سے لے کے 26-27 سال تک اس کا ہائیسٹ اٹیک ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ حیوانی جذبات انسان کے عروج پر ہوتے ہیں. اب انسان نے یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ میرے اندر جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ انسانی ہے یا حیوانی ہے، اور اگر میں اس حیوانی جذبے کے پیچھے جا رہا ہوں تو میں حیوان ہوں، اور اگر اس جذبے پہ کنٹرول کر پا رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ انسان ہوں. کسی نے کہا انسان عقل کی وجہ سے، تو اگر عقل کی وہ ڈیفینیشن کی جائے جو لفظی ڈیفینیشن ہے، عقل کا مطلب ہے بریک لگانا. ہاں اس کی انشاءاللہ اگلی مجالس میں آئیں گے. عقل کہتے ہیں اقال، عربی میں بولتے ہیں اقال، مطلب کسی اونٹ کا آپ نے پاؤں باندھ دیا، کسی چیز کو گرہ لگانا، گانڈ لگانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عقل بولتے ہیں. آپ نے رسی کو باندھ دیا، اس کو اقال بولتے ہیں. انگلش میں بولے عقل کا مطلب ہے بریک لگانا. تو یہ بریک تو حیوانوں میں بھی تو ہوتی ہے نا کسی حد تک. مثلا حیوان جب خوف اسے ہوتا ہے فوراً بریک لگاتا ہے، محسوس کرے. کبوتر ہے نا، وہ آپ کو دیکھے گا فوراً اڑنا شروع کر دے گا. تو یہ تو اس کے اندر بھی تھوڑا بولتے ہیں. کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ہے؟ عبادت الہی بولتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں، پر ہر کسی کا عبادت کا وہ ضروری تھوڑی ہے کب آپ کی طرح اللہ اکبر کر کے نماز پڑھے یا کبوتر روزہ رکھے. نہیں، اس کی کہتے عبادت حالی اور عبادت مقالی. وہ اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ اللہ کی کیا کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے. بادل کا جانا اور بارش کے قطرے کا بہنا، اس کا بہنا بتا رہا ہے کہ کوئی مجھے اتارنے والا ہے. تو اس کا جو حال ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ میرا کوئی خالق موجود ہے. کسی کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے؟ کتنا مقام افسوس ہے ایجاد کرنے کی، جی ایجاد کرنے کی، ایجاد کرنے کی قابلیت. تو کیا حیوانات ایجاد نہیں کرتے؟ گھر بناتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، سمندروں کے اندر چلے جائیں، ایسے ایسے ایجادات ہیں ان کے. معرفت، وہ تو گفتگو چل رہی ہے، وہ ہے کیا معرفت بھائی؟ توکل میرے خیال میں کبے میں ہم سے زیادہ ہے. وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے توکل کر کے اللہ کے. ہم کتنا سوچ سمجھ کے نکلتے ہیں، کیلکولیشنز کر کے نکلتے ہیں. وہ چیزیں تو حیوانوں میں، آپ جتنا سوچتے جاؤ گے نا آپ کو وہ چیز حیوان میں نظر آئے گی. آپ بولو گے اس چیز کی وجہ سے وہ آپ کو حیوان میں نظر آئے گی، پھر آپ سوچو گے اس چیز کی وجہ سے وہ، پھر اگین آپ کسی نہ کسی حیوان میں نظر آئے گے. ہم لوگ جناب آدم علیہ السلام کا اولاد ہیں، اسی لیے انسان ہے. نہیں، انسان اس لیے کیونکہ آدم کی اولاد ہے، کیونکہ آدم کی اولاد ہے. پھر حابیل اور قابیل نے ایک دوسرے کے قاتل بنے، پھر یزید شیور. تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ کل انعام بلو مذہب، بلکہ حیوان ہے، حیوان سے بنتا ہے. حسب اور نسب کی وجہ سے انسان. آدم ایک وجود ہے، جسم رکھتے تھے، اس سے بچے پیدا ہوئے. اسی طرح کئی حیوانات ہیں جو جسم رکھتے ہیں، اس سے بچے پیدا ہوئے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فرق انسان اور فرق حیوان کے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو اولاد آدم میں ہے اور اولاد گدھا میں نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو میرے اندر ہے اور حیوانوں کے اندر نہیں ہے. کیونکہ جتنے کمالات کو آپ گنتے جاؤ گے وہ درخت کے اندر بھی ہیں، پھر بکرے کے اندر بھی ہیں، یعنی پوری کائنات کی مخلوق آپ دیکھو اس کے اندر ہے، اور کئی اوقات مجھ سے زیادہ ہیں اس کے اندر. میں جواب دے دوں اگر کسی کی جواب آ رہی ہے. مختار ہے انسان مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، جی حیوان نہیں رکھتا. اس کے اندر جو وہ ایک خدا نے وہ رکھا ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے. شہد کی مکھی ہے جو وہ اس کے جو فطرت میں اس کے وہ اس حساب سے چلتی ہے، لیکن انسان جو ہے اس کے اندر کل نے اختیار دیا ہے. نہیں، اختیار کیا اس کے اندر نہیں ہے؟
ایک سوال ہے نا, آپ حیوان کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہو اپنے اختیار سے کھاتا ہے, زبردستی تو میں اسے نہیں کھلاتا. یہ اور بات ہے میں اسے غلام بناؤں, اپنا نوکر بناؤں. پتھر آپ بول سکتے ہو, مجبور ایک جگہ پڑا ہوا ہے. درخت کے لیے آپ بول سکتے ہو, مجبور ایک جگہ لگا ہوا ہے. حیوان کے لیے یہاں سے وہاں موو کرتا ہے, وہاں سے وہاں اپنے اختیار سے اٹھتا ہے, چلتا ہے, گھومتا ہے, پھرتا ہے. جتنے جنگلوں میں آپ چلے جائیں کسی نے ان کو مجبور تو نہیں کیا, اپنے اختیار سے چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. حیوان کے پاس مقصد نہیں ہے زندگی کا, انسان کے پاس مقصد ہے. اچھا, کیا مقصد ہے؟ ہمارے پاس بیت ہے جن کی پیروی کر کے ہمیں خدا تک پہنچنا ہے. کیسے پہنچیں گے جب آپ کو یہی نہیں پتا انسان کیا ہے؟ اسی سے ابھی مجلس کا ٹاپک یہی تھا, مقصد انسان عبادت. عبادت کا مطلب ہے معرفت. پہلی منزل اپنی معرفت حاصل کریں. اپنی معرفت یہ کہ مجھے پتا ہو انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے. یعنی میں اس الجھن میں ابھی تک الجھا ہوا ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہوتا ہے. انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے جو حیوان میں نہیں ہوتا. انسان کوئی چیز ہے جیسے اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے لیے برا ہے تو میں وہاں پہ کتنا چیز ہے. کتنے انسان اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے تو کہا گیا نا کہ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا وہ حیوان سے بھی بدتر ہے. حیوان نہیں کرتا خواہشوں پہ کنٹرول. حیوان کے لیے تو ہے نہیں نا. کیوں نہیں؟ حیوان جب سیکریفائی کرتا ہے اپنے بچے کے لیے, کنٹرول نہیں کر رہا اپنی خواہش پہ. ایک ماں کو بھوک لگتی ہے, وہ اپنا کھانا اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے, کنٹرول ہے نا خواہش کا. یہاں کوئی شیر حملہ کرنے آتا ہے تو وہ خود کو سامنے دے دیتی ہے. سیکریفائی کرنے کا جذبہ تو حیوان کے اندر بھی ہے نا, قربانی کا جذبہ. کیونکہ خواہشات آپ کے اندر بھی, خواہشات حیوان کے اندر بھی. وہ شہوت ہو, وہ کھانا ہو, وہ پینا ہو, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اور حیوان کے اندر کیا ہیں؟ کامن ہے. بالکل ایک سمپل سی چیز ہے جو ہمارے اندر ہے اور حیوان کے اندر ہے. حیوان کو خدا نے محدود تربیت کی صلاحیت دی ہے. کیا دی ہے؟ محدود, لمیٹڈ تربیت کی صلاحیت ہے حیوان کو. مثلا چڑیا گھونسلہ بنا دی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. شہد کی مکھی شہد بناتی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. مطلب جتنا خدا نے اسے سکھایا اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. طوطا ہے, طوطے میں لمیٹیشن ہے. کوئی 2000 ورڈز یاد کرتا ہے, کوئی 4000 ورڈز یاد کرتا ہے. اب یہ نہیں کہ پورا نہج البلاغہ یاد کرا دے. حافظہ لمیٹڈ, میموری لمیٹڈ, سیکھنے کی طاقت لمیٹڈ ہے حیوان کی. آپ کسی بندر کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, کسی گدھے کو انجینئر نہیں بنا سکتے. تھوڑا بہت سکھا لو گے کتے کو, بال پھینک رہا ہوں لے کر آ جاؤ, وہاں سے یہ کام کر کے آ جاؤ. لمیٹڈ چیزیں حیوان کو سکھا سکتے ہیں. انسان کو خدا نے ایک صلاحیت دی ہے, ان لمیٹڈ سیکھنے کی طاقت اس کے پاس موجود ہے جو حیوان کے پاس موجود ہے, جسے ہم بولتے ہیں لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت ہے. لیکن سوال ہے کیوں میرے اندر یہ صلاحیت حیوان کے اندر ہے؟ لمیٹڈ صلاحیت حیوان پا رہا ہے کیونکہ حیوان جسم کا مجموعہ ہے, اور صرف جسم ہے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جسم اور روح کا مجموعہ. انلمیٹڈ تربیت کس کے لیے ہے؟ روح کے لیے, کیونکہ روح بھی انلمیٹڈ ہے, اس کی تربیت بھی انلمیٹڈ ہے. آپ کبھی نہیں بول سکتے کہ میں نے اتنی چیزیں یاد کر دی میرا حافظہ فل ہو گیا. نہیں, جتنی آپ کی زندگی لمبی ہوگی اتنی آپ کتابیں یاد کر سکتے ہیں. سیکھنے کی طاقت آپ کی کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے. اور یہی فرق ہے حیوان اور فرق ہے انسان. کہ اگر کوئی گدھا میڈیکل یونیورسٹی میں 10 سال بھی اس یونیورسٹی میں کھڑا رہے, 10 سال کے بعد گدھا گدھا ہی رہے گا. لیکن انسان 10 سال یونیورسٹی میں گزارنے کے بعد ڈاکٹر بنے گا, اس کی صفت بدل جائے گی. تبھی ہم کہتے ہیں لوگ اگر نبی اور علی کے ساتھ 10 سال رہیں اور کچھ نہ سیکھیں, ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں.
کمال انسان یہ ہے کہ جب نہیں ملا تھا تو سلمان سلمان نہیں تھا، جب ملا تو سلمان منا اہل البیت بن کے نکلا۔ یہی کربلا کے میدان کا فلسفہ ہے۔ وہ حسین کے ساتھ ملنے کے بعد بھی نہیں بدلے، مطلب یہ بتایا کہ ہم انسان نہیں، اور حور ملا اور بدل کے بتایا کہ میں انسان، حبیب نے بتایا کہ میں انسان، وہاب قلبی نے بتایا کہ میں انسان۔ جمود نہیں ہونا چاہیے انسان، ایک جگہ پہ رک جائے، اس میں صلاحیت ہو ترقی کرنے کی۔ اگر جمود آ گیا یہ درخت ہے، اگر شہوتوں پہ صرف اٹک گیا تو یہ حیوان ہے۔ اس کے اندر انلمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت موجود ہے، انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ صلاحیت کسی بھی حیوان میں نہیں۔ آپ شیر کو سرکش میں لاؤ گے، بندر کو سرکش میں لاؤ گے، ایک لمیٹڈ لیول تک اسے سکھا سکتے ہیں، پر یہ نہیں کہ شیر نے مثلاً یا بندر نے سرکس میں وہ اپنی کرتب دکھانا شروع کر دی، اب کل اسے ڈرائیونگ لائسنس بھی دے دو، یہ ٹرک چلانا شروع کر دے، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، اس سے زیادہ وہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک حیوان کا بچہ بھی گھر میں لاؤ، انسان کا بچہ بھی گھر میں لاؤ، حیوان تھوڑا سیکھ پائے گا، لیکن انسان کے بچے کو تم سکھا سکھا کے عالم بھی بنا سکتے ہو، ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہو، انجینئر بھی بنا سکتے ہو۔ تو یہ یاد رکھیے، انسان ایک چیز کی وجہ سے انسان ہے، کیونکہ انسان میں انلمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت موجود ہے، انلمیٹڈ علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیونکہ ہمیں علم دینا تھا، اور علم دینے کے لیے اس نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، رسول کو بھیجا، 12 ائمہ کو بھیجا۔ ائمہ کا کام کیا ہے؟ ائمہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کو کیا دیں؟ علم دیں۔ وہ اپنا تعارف بھی اگر کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں شہر علم ہوں، علی مطالب اس کا کیا ہے دروازہ، کیونکہ کمال نبی ہے، نبی اگر علم نہ رکھے انسان کے لیے اس کا کوئی دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ آپ کو گھروں میں رہنا سکھائے، نبی کا کام یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ گھومے اور ایک سفرے بیٹھ کے کھانا کھائے، نبی کا کام یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انسان تھا، اس انسان کو وہ غذا دی جائے جو غذائے علم ہے۔ جتنا آپ کی تربیت، تبھی فرمائے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ تمہیں اخلاق کی بلندیوں پر لے جاؤں۔ اب امام فرماتے ہیں جس انسان کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ ملعون ہے، ملعون ہے، کیونکہ تم اپنے خلقت کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ اب مجھے سوچنا ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ اپنا کیا بڑھا رہا ہوں۔ بچے بڑھ رہے ہیں، زندگی بڑھ رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، گھر بڑھتے جا رہے ہیں، گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جب تم جمع کر کے اللہ کے پاس پہنچو گے، خدا کہے گا یہ تو سارے کمالات، حیوانی کمالات لے کر آئے ہو نا، کون سی چیزیں جو انسانی لے کر آئے ہو؟ وہاں وہ کامیاب ہوگا جو سلمان بن کر جائے گا، جو حبیب ابن مظاہر بن کر جائے گا، جو علم حاصل کر کے جائے گا۔ انسان ہے علم کی وجہ سے، غذا روح علم ہے، پیٹ کی غذا کھانا ہے، فروٹس ہیں، یہ پیٹ کا کھانا ہے، روح کا کھانا۔ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ علم کم حاصل کرتے ہو نا، آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ علم آپ کو خوشی دیتا ہے، جتنا نالج آپ کو ملتا ہے اتنے آپ کو کیا ملتی ہے؟ خوشی۔ بھائی 1 گھنٹہ مجلس میں آئے ہو، کیا مل رہا ہے؟ میں آپ کو ٹماٹر دے رہا ہوں، آلو دے رہا ہوں، گوشت دے رہا ہوں، یا پیسے دے رہا ہوں؟ کیا دے رہا ہوں؟ آپ علم دے رہا ہوں نا۔ اور علم جب ملتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو راحت ملتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے میں بڑا ہو گیا، انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے پر و بال۔ علم سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ علم روح کی غذا ہے۔ روح کو جب علم ملتا ہے تو انسان کو کیا ملتی ہے؟ خوشی۔ بلینر سے بلینر آدمی ہو نا، لیکن جب اندر سے جاہل ہوتا ہے نا، کمی محسوس کرتا ہے، پیسہ دولت سب کچھ ہے اور محسوس کرتا ہے کوئی کمی ہے میرے اندر۔ اور جب کوئی علمی باتیں سنتا ہے یا علمی چیزیں پڑھتا ہے تو وہ نہیں کیا۔ قارون بھی تو قارون بنا، علم نہیں تھا نا۔ موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ علم تھا۔ علی ابن ابی طالب کے پاس شاید مال دنیا نہ ہو، لیکن علی کے پاس کیا تھا؟ علم تھا نا۔ بڑے سے بڑے حاکم علی کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو کمال بشر ہے کہ انسان علم حاصل۔ اب کون سا علم حاصل کرے؟ جیسے علم نافع بولتے ہیں، وہ علم جو تمہیں نفع دے۔ کئی ایسے علوم ہیں جو نقصان والے ہوتے ہیں، علم الابدان، علم الادیان، جسموں کا علم، دین کا علم۔ دین کا علم تمہیں سکھاتا ہے کہ واقعا پہلے یہ سیکھو دنیا میں آئے کیوں ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، اپنے وجود کو پہچانو، صفات حیوانی کو پہچانو، پھر کون سی چیزیں ہیں جو میرے اندر آئے جس سے میں انسان کو گرو کر سکوں اور انسان کے وجود کو اعلیٰ ترین مقامات حاصل کروا سکوں۔
پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، دنیا کے بعد کس عالم میں جانا ہے، عالم قیامت کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، عالم دنیا کیا ہے، یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے، برزخ میں نے جا کے کیا کرنا ہے. پھر آپ کی ایک لانگ پلاننگ بنے. ابھی ہم نے صرف خود کو جسم سمجھا، ابھی تک جسم کی خواہشوں کو پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کرتے کرتے یہاں اٹیک آئے گا یا شوگر ہوگی اور دنیا سے چلے جائیں گے. اور جب عالم برزخ میں پیدا ہوں گے اور پتا چلے گا کہ پتہ نہیں ہم بھیجے تو کسی اور کام کے لیے گئے تھے، تو کر کے ہم کوئی اور کام یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. فرمایا یوم الحسرت، ہر بندہ وہاں پہ حسرت کھائے گا، اے کاش میں نے وہ کیا ہوتا جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا گیا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں پوری اللہ نے جو اصول بنائے وہ میتھامیٹیکل اصول ہے. خوشی کیسے ملتی ہے، غم کیسے آتا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے، سارے اللہ نے ایک میتھ ہے. یہ جب تک آپ علم معرفت النفس کو حاصل نہیں کریں گے تب تک زندگی میں نہ سکون ملے گا نہ کامیابی ملے گی. یہ میں نے دیکھنا ہے کہ اندر سے جو بھی خواہش آ رہی ہے، پانی پینا ہے، سوچو یہ خواہش روح کی ہے جسم کی ہے، یہ ضرورت جسم کی ہے روح کی ہے. مثلا آپ کو بھوک لگ رہی ہے نا، سوچیں یہ جسم کی خواہش ہے روح کی خواہش ہے، فوراً پتا چلے گا کس کی ہے، کھانا تو جسم کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ سوچئے پیٹ میں جگہ کتنی ہے، جسم محدود ہے، پھر سوچ رکھیے میں نے کھانا کتنا کھانا ہے، محدود کھانا ہے. فضول انلمیٹڈ کا سوچ کے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. شہوت کی خواہش آگے، شہوت کس کی ہے، روح کی ہے جسم کی ہے، جسم کی ہے. جسم کی خواہشیں ہمیشہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، تو کبھی بھی انلمیٹڈ کے لیے دوڑا نہ کریں. یہ جو انلمیٹڈ کے لیے دوڑنا ہے نا، اس کا بڑا لنک ہے آپ کے روح کے ساتھ. جب انسان سمجھ لے نا کہ واقعی میرا جسم محدود ہے، جسم کی ضرورتیں محدود ہیں. مثلا انسان کو رہنے کے لیے کتنے گھروں کی ضرورت ہے؟ ہاں، ایک کمرے کے اندر بھی 6 فٹ کی جگہ، یہ انسان کے رہنے کی ضرورت ہے. ہاں، لیکن بناتا کتنا ہے؟ 10 گھر، 15 گھر، 20 گھر، 40 گھر، دل ہی نہیں بڑھتا اس کا، اور بناتے جاتے ہو، کیونکہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ ڈیمانڈ جو اندر سے آ رہی ہے کہ زیادہ گھر بناؤ، یہ ڈیمانڈ روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے. جسم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ لمیٹڈ. جسم لمیٹڈ میں خوش رہتا ہے، پر جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ روح کی ہے، لیکن اپلائی کس کے اوپر کر رہا ہوں؟ جسم کے اوپر کر رہا ہوں. تو جب تک انسان ان چیزوں کو ڈیفائن نہ کرتا جائے گا اس انسان کو سکون نہیں ملے گا. اور غذائے علم غذائے روح ہے. روح جتنی آپ کی مضبوط ہوگی اتنا قرب پروردگار عالم آپ کو ملتا جائے گا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا کروانے کے لاؤڈ کیونکہ خراب ہے، میں چاہوں گا کہ کل اس کو صحیح کر دیں، تو پھر ہم مسائل کل سے انشاءاللہ دعائیہ جملے بھی اور ذکر مصیبت اہل بیت بھی کریں گے. ان دنوں میں جتنا اللہ کے دربار میں راز و نیاز کریں. یہ مہینہ سمجھیں جسم کی سزا کا مہینہ اور روح کی بقا کا مہینہ. اس مہینے میں اللہ جسم کو سزا دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تو یہاں پہ مزے لینے کے لیے محنت کر. کس کے لیے؟ روح کے لیے. انسان کو جگاتا ہے کہ بندے خدا یہ جسم تیرا خادم ہے، تو اس کا خادم نہیں. یہ مہینہ پیٹ پہ کنٹرول کا مہینہ، یہ مہینہ شہوت پہ کنٹرول کا مہینہ، یہ مہینہ زبان پہ کنٹرول کا مہینہ. غصہ نہیں کرنا، کسی حیوان کو نہیں مارنا، مکروہ ہے. یہاں پہ ظلم نہیں کرنا تم نے. یعنی پورا یہ سمجھیں کہ 30 ڈیز آپ کی ایک پوری ٹریننگ ہوگی. ان 30 ڈیز میں آپ جتنا اپنے اوپر کنٹرول کریں. ایک چیز آپ کو مشورہ دے دوں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ ان 30 دنوں میں کوشش کریں کہ میں نے عقلانی کام کرنا ہے، یعنی وہ کام کرنا ہے یا جسم کا فائدہ ہو یا روح کا فائدہ ہو، اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا. 30 دن عاقلانہ زندگی گزاری، جہالت کی زندگی سے نکلیے. یہ اپنے وجود کو ٹریننگ دیجیے، پھر انشاءاللہ 30 دنوں کے بعد معصوم فرماتے من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خالص گزارتا ہے خدا اس کے دل پر حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. تو اللہ کی ایک پوری میتھ ہے، جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تب تک رحمت کے دروازے کھلیں گے نہیں. اور یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور روح پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. آپ نے خود کو تیاری تو رجب سے شروع ہوتی ہے، بہرحال جو بھی سے شروع کر رہے ہیں، اور آخر میں جو نزول رحمت ہے وہ شبہائے قدر میں نزول رحمت ہوتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف، یہ رات
مہینوں سے افضل ہے. آج پوری دنیا حیوانیت میں لگی ہوئی, پوری دنیا شہوتوں میں, حیوانیتوں میں, رذالتوں میں, خباثتوں میں, اتنی حیوانیت میں کہ حیوان سے بھی 2 قدم آگے چلی گئی. یعنی حیوان کو بھی شرم آئے گی کہ یہ اس کو حیوان بھی نہ بولو کیونکہ یہ مجھ سے بھی آگے چلا گیا. بکری کے سامنے گوشت رکھو گے نہیں کھائے گی, شیر کے سامنے سبزی رکھو گے نہیں کھائے گی, وہ اپنی فطرت سے ہٹتے نہیں ہیں. بٹ آج انسان اپنی فطرت سے ہٹ چکا ہے. مرد سے شادی کر رہے ہیں, عورت سے شادی کر رہی ہے. جرمنی تو میں ایک جلوس نکلا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم کتے سے شادی کریں, اس کو بھی لیگلائز کیا جائے کہ چرچ میں کتا ہو, ایک خاتون کھڑی ہو اور ان دونوں کی جو ہے پوپ صاحب کیا پڑھا رہے ہیں, ان کا نکاح پڑھا رہے ہیں, وہ کتے اور انسان کی شادی. یعنی یہاں تک انسان گر چکا ہے. شیطان انسان کو اتنا, اس کا وعدہ اللہ سے اس نے قسم کھائی تھی نا کہ یہ زمین پہ فساد کریں گے اور میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا. شیطان کہتے ہیں میں بھی شیطان نہیں ہوں, لیکن ایک جملہ بولا الا عبادک منہم المخلصین, لیکن اے خدا جو تیرے خالص بندے ہیں ان کو میں بھی گمراہ نہیں کر سکتا. تو اگر ہم میدان خلوص میں چلیں, اگر ہم خالص خود کو پیوریفائی کریں, جتنا خالص ہوتے جائیں گے شیطان کی آپ تک رسائی کم ہوتی جائے گی. جب مجھے پتا چل جائے گا شیطان کس چیز سے حملہ کرتا ہے نا, مثلا یہ باہر بے انتہا ٹھنڈک ہے, سردی ہے, اور آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, اگر دیوار میں سوراخ ہو یہاں سے سردی آئے گی, کھڑکی ٹوٹی ہے وہاں سے سردی آئے گی, لیکن آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے, سردی کہیں سے نہیں آئے گی. اسی لیے شیطان کے اندر آنے کے جتنے سوراخ ہیں وہ میں نے سارے بند کر دینے. تو کیا ہو جائے گا, پھر شیطان میرے اندر رسوخ نہیں کر سکتا. جتنا میں خالص بنوں گا اتنا عبادت میں بھی مزہ آئے گا, اللہ اور پروردگار عالم کا مجھے قرب بھی نصیب ہوگا. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کو اللہ علیین میں درجات عطا فرما. زیارات کے متمنی ہوں زیارت بامعرفت ابا عبداللہ حسین نصیب فرما. پروردگار مومنین میں اتحاد, اتفاق, محبت عطا فرما. جتنے اختلافات ہیں انہیں دور عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو اولاد ہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما. اولاد نرینہ کے طلبگار اولاد نرینہ عطا فرما. شادی کے طلبگار ہیں ان کو شادیاں عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو قرض دار ہیں, تنگ دست ہیں, ان کے قرضے دور فرما. ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو, برکتوں کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو دور فرما. ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما. پروردگار ان گنہگار آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرما. یہ دعا ہمیشہ کیا کریں جناب سلمان کی دعا. خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما. قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد.